السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از انم سعید، اور اس چینل پہ ہم بات کرتے ہیں ایسے ٹاپکس کے بارے میں جو آپ کی فائنینشیل لٹریسی بھی بڑھائیں اور آپ کی پرسنل گروتھ میں آپ کی ہیلپ کریں. اور آج میں ایک ایسا ٹاپک لے کے آئی ہوں جس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے آج کل. میں ٹویٹر پہ دیکھتی ہوں، لنکڈ ان پہ دیکھتی ہوں، انسٹاگرام پہ دیکھتی ہوں. وی پی ایس، بار بار یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، وی پی ایس وی پی ایس وی پی ایس پہ انویسٹ کر لو، اس سے ٹیکس کریڈٹ ملے گا. کیا ایکچولی اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے کھل کے سارے پروز اینڈ کونز رکھوں گی. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ وی پی ایس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. بیسکلی وی پی ایس کی فل فارم کیا ہے؟ میں اپنے سامنے اسکرین رکھی ہوئی ہے جسٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ میں آپ کو جو انفارمیشن دوں وہ بالکل اوتھینٹک ہو اور ویل ریسرچڈ ہو. وی پی ایس از والنٹری پینشن اسکیم. آپ نے بہت دیکھا ہوگا اپنے پیرنٹس میں، اپنے کزنز میں، اپنے انکلز میں، آنٹس میں کہ وہ لوگ گورنمنٹ میں، سرکار میں کام کرتے تھے. ہر مہینے ان کی سیلری سے تھوڑی سی اماؤنٹ کٹتی تھی اور وہ جاتی تھی ڈائریکٹلی ان کی پینشن کی طرف، جو کہ پھر جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو یا ان کی فیملیز کو منتھلی ایک انکم ملتی ہے پینشن کی صورت میں، جو کہ ایک سیفٹی نیٹ سمجھا جاتا ہے. رائٹ، لوگ اسی لیے سرکاری نوکری کرتے ہیں کہ یار پینشن ہے. بٹ کیا یہ آپ عام سیلری کلاس بھی یہ اویل کر سکتا ہے؟ تو بالکل کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑے فائدے کے ساتھ، وچ از ٹیکس کریڈٹ. مطلب آپ کو ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا بہت ساری اماؤنٹ پہ اپنی سیلری میں سے، اور فائدہ یہ ہوگا کہ وہ انویسٹ ہوتی جائے گی، کمپاؤنڈ ہوتی جائے گی، گرو کرتی جائے گی. سو وی پی ایس سننے میں تو اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، بہت اچھا ساؤنڈ کرتا ہے. وی پی ایس بیسیکلی ریگولیٹڈ کس کی طرف سے ہے؟ تو ریگولیشن ہے جی ایس ای سی پی کی طرف سے ہی. اس کو مینیج کرتی ہیں ڈفرینٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز، جن کا میں پہلے بھی ذکر کرتی رہی ہوں، جن میں سے موسٹلی جو ہیں اسٹاکس میں بھی ڈیل کرتے ہیں، جیسے کہ المیزان ہے، عارف حبیب ہے، ایم سی بی ہے، اور بھی بہت ساری ڈفرینٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں. وی پی ایس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں ایک سرٹن اماؤنٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہوئے. میں ہر سال یا ہر مہینے یا ہر کوارٹر اپنی سیلری میں سے اتنے پیسے دوں گا وی پی ایس کی طرف، والنٹری پینشن اسکیم کی طرف. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ پیسے جو آپ دے رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی انویسٹ ہو رہے ہیں. انویسٹمنٹ کی آپشنز بھی ایگزیکٹ سیم ہے جو اسٹاکس میں ہوتی ہیں آپ کے پاس، مگر یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ اس میں بہت مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. بہت ڈائیورس آپشنز ہیں، ان کے بارے میں آگے بات کروں گی کہ آپ کس طرح سے چوز کر سکتے ہیں. بٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی وی پی ایس از بیسیکلی کہ آپ اپنے لیے خود پینشن کی ایک اسٹریم کریٹ کر رہے ہیں کہ آفٹر 60 آپ کو یہ پرابلم نہ ہو کہ منتھلی انکم اسٹریم کہاں سے آئے گی. اور وہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اپنی سالانہ آمدنی میں سے کچھ پیسے مختص کر کے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. وہ مہینے کے 4 لاکھ روپے، 4.25 لاکھ روپے کماتا ہے، رائٹ. سال کے ہو گئے لگ بھگ 50 لاکھ کے قریب. اس میں سے اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ میں ٹیکس کٹ جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جو ٹیکس کٹ گیا وہ تو سیلری میں سے کٹ گیا نا آٹومیٹیکلی، جو انکم ٹیکس ہے. اس کے بعد اس کے پاس جو پیسے بچتے ہیں وہ ان میں سے کچھ کو انویسٹ کرتا ہے، کچھ کو سیو کرتا ہے، کچھ گھر کے اخراجات پہ استعمال کرتا ہے. بی پی ایس میں انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مہینے کے، سال کے 50 لاکھ کما رہے ہیں، اس میں سے 10 لاکھ روپے اگر آپ وی پی ایس کی طرف مختص کر دیتے ہیں تو اس 10 لاکھ پہ آپ کو ٹیکس دینا ہی نہیں پڑے گا. تو مطلب آپ کو اگر کیلکولیٹ کریں، آپ کی ٹیکس سلیب بنتی ہے، جو کہ یہاں میں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے، تقریباً 17.5% کے لگ بھگ. اس کے حساب سے دیکھا جائے تو 10 لاکھ روپے انویسٹ کر کے آپ تقریباً 2 لاکھ روپے اینول بچا رہے ہیں. اور صرف انہیں بچا ہی نہیں رہے، آپ ایکچولی انہیں انویسٹ کر رہے ہو اپنی ٹرمز پہ، اور اس پہ ریٹرن لے رہے ہو، اور اسے کمپاؤنڈ کروا رہے ہو، مطلب اسے گرو کروا رہے ہو ایکسپونینشلی، رائٹ. سو یہ فائدہ ہے وی پی ایس کا. یہ ایک ایسا فائدہ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ بات نہیں کرتے. حالانکہ یو ایس میں اس کے سبسٹیٹیوٹس جو ہیں اس میں آئی تھنک ایوری ون از انویسٹنگ لائک 401k. تو یہ بہت بڑا ٹیکس بینیفٹ ہے. وی پی ایس آئی نو اٹس لکنگ لائک اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یہ کیا چیز ہے، میں کیسے انویسٹ کروں؟ بٹ اس میں بھی کیویٹ ہے، اور کیویٹ بھی نہیں ہے، اٹس مور لائک اٹس جسٹ دا رولس، رائٹ. یو ہیو ٹو گو بائی دا رولس. تو وہ رول کیا ہے کہ اس کی ایک سرٹن لیول پہ میچیورٹی ہوتی ہے. وہ آپ پر ہے، آپ 60 سال کی عمر میں بھی میچیورٹی چوز کر سکتے ہیں، 70 سال کی عمر میں. مگر یہ فنڈز آپ ایسے امیجن کریں کہ تب تک لاک ہو جاتے ہیں، اور یہ فنڈز لاک ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح خود بخود ہی گرو کرتے رہتے ہیں. اس میں ڈویڈنڈز آتے ہیں، ریٹرنز آتے ہیں، پھر اس کو ری انویسٹ کر دیا جاتا ہے. آپ کے جو بھی فنڈ مینیجر آپ خود چوز کرتے ہیں وہ آپ سے ڈسکشن کر کے بھی اس کو مینیج کر سکتے ہیں.
مگر مگر میچیورٹی سے پہلے اگر آپ ودرال کرتے ہیں، آپ کو فار انسٹنس ایون 55 ایئرس کی ایج میں بھی لگتا ہے کہ نہیں آئی نیڈ دیٹ منی، مجھے چاہیے، دیر از این ایمرجنسی، مجھے یہ پیسے چاہیے، تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر آپ کو پچھلے 3 سال کا ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. مگر اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹیکس کریڈٹ بھی ملتا رہتا ہے، اس پہ کوئی CGT بھی نہیں لگتا، اینڈ اٹس اے ون ون سچویشن فار یو. تو اس میں سمجھداری کی بات کیا ہوئی؟ سمجھداری کی بات یہ ہوئی کہ آپ جب یہ فیصلہ کریں کہ میں نے والنٹری پینشن اسکیم میں انویسٹ کرنا ہے تو وہ ایسی رقم ہونی چاہیے، مطلب اگر میں مہینے کے 2 لاکھ کما رہی ہوں یا ایون 10 بھی کما رہی ہوں، میں اگر یہ سوچتی ہوں کہ میں نے VPS میں انویسٹ کرنا ہے تو میں یہ نہیں سوچوں گی کہ واو ٹیکس کریڈٹ مل رہا ہے تو میں تو بس سال کے 20 لاکھ روپے اس میں نہیں. میں ایسی انکم سوچوں گی جس کی مجھے ضرورت پڑے ہی نہ، مطلب میں یہ سوچوں کہ وہ انکم مجھے ملی ہی نہیں، کیونکہ دا مومنٹ آپ یہ سوچیں کہ نہیں یہ تو پڑی ہوئی ہے، آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو نکلوا لیں گے، تو پھر وہ ٹیکس کریڈٹ کا پرپز ہی ختم ہو جاتا ہے، رائٹ. سو یہ بہت بڑا ایک تھنکنگ تھاٹ پروسیس ہے جس کے اوپر آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی بفور انویسٹنگ اینڈ بفور گوئنگ فار VPS، کہ کیا مجھے اس کیش کی ضرورت تو نہیں پڑ جائے گی، کیا کل میرا یہ تو نہیں دل کرے گا کہ اب میں بزنس شروع کر دوں اور بزنس کے لیے مجھے اب کیپٹل چاہیے اور اب چلو VPS توڑ دیتے ہیں، تو آپ سارا اس کا بینیفٹ آلموسٹ نلیفائی کر دیں گے. اب اگر آپ نہیں کرتے نلیفائی تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پوری میچیورٹی تک میں جانے دیتا ہوں، 60 سال کی عمر میں دیکھوں گا، تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ 60 ایئرس کے ہوتے ہیں، آپ کی والنٹری پینشن اسکیم میچور ہو جاتی ہے، آپ جاتے ہیں جتنے بھی پیسے آپ نے انویسٹ کیے وہ آپ کو ملتے ہیں جی ڈائریکٹلی اس کی 50% لم سم پیمنٹ کی صورت میں، اور باقی کو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کس بیسس پہ چاہیے، منتھلی بیسس پہ چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی اور اسکیم چوز کرنا چاہتے ہیں پیمنٹس کی تو آپ وہ بھی چوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد مجھے ریسنٹلی ایک کویری آئی جس کے اوپر بہت بات ہو رہی تھی، کیپٹل گینز ٹیکس کیا یہ لاگو ہوتا ہے VPS پہ؟ اگر آپ میچیورٹی سے پہلے تو ودرا کر لیتے ہیں، رائٹ، تو پھر تو کیپٹل گینز ٹیکس اپلائی ہوگا پورے ٹائم پیریڈ پہ جس پہ آپ نے ایسٹس کو ہولڈ کیا. مگر اگر آپ نہیں کرتے، آپ اس کو میچیور ہونے دیتے ہیں، تو آپ کو کیپٹل گینز ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے. تو وہ ایک طرح سے وہ بھی ایک ایڈیشنل آمدنی ہے جو ری انویسٹ ہوتی جائے گی. لاسٹلی چلتے ہیں پروز اینڈ کونس کی لسٹ میں، رائٹ. تو پروز اینڈ کونس بڑے آبویس ہیں کہ آپ کی ایک تو ٹیکس کریڈٹ آپ کو بہت بڑا مل رہا ہے، آپ کی کمپاؤنڈنگ مطلب آپ کی ویلتھ کی گروتھ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، آپ کو پروفیشنلی ویلتھ مینجمنٹ مل رہی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ چوز کریں کہ آپ کس طرح کے مارکیٹ مکس میں اپنے پینشن فنڈز بنائیں گے، رائٹ. سو مارکیٹ مکس سے میری کیا مراد ہے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایکویٹی میں، ڈیٹ میں یا منی مارکیٹ میں، رائٹ. آپ گورنمنٹ بانڈز، گورنمنٹ سیکیورٹیز بھی لے سکتے ہیں، آپ سیدھا ڈائریکٹ بینک ڈپازٹس میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سیف آپشن ہے، میں منی مارکیٹ میں جاؤں گا، یا اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں میں ایکویٹی میں انویسٹ کروں گا، رائٹ. سو وہ مکس کیا ہوگا ایکویٹی، ڈیٹ اور منی مارکیٹ کا، یہ آپ پر ہے. اگر آپ رسک کے ورڈ ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے رسک نہیں لینا، تو آپ بالکل لو رسک پروفائل بھی چوز کر سکتے ہیں اپنے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ، رائٹ. سو یہ بھی چوائس آپ کے پاس ہے. لانگ ٹرم سیونگس بھی ہیں، ایک طرح کی سیکیورٹی نیٹ بھی ہے، رائٹ. سو مطلب دیر از اے لاٹ آف پازیٹیوز ہیئر دیٹ کی ناٹ بی اگنورڈ. اب اس میں کونس کیا ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیکوڈیٹی نہیں ہے، رائٹ. اگر آج میں کہتی ہوں کہ نہیں میں نے جا کے توڑنا ہے اپنا، میں ودرا کر رہی ہوں، ایک بڑی رقم ہے جو مجھے ٹیکس کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی، رائٹ. سو اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر ابھی آپ یور ان یور ارلی 20s میں ہیں، آپ نے ابھی نوکری شروع کی ہے، یا ایون لیٹ 20s میں ہیں، اور آپ ایکسپلور کر رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں، آپ انٹرپرینورشپ ٹرائی کر رہے ہیں، آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ایک دم سے شادی ہوتی ہے، ذمہ داریاں آتی ہیں، خرچے بڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں جب مکس ہوتی ہیں نا، تو پھر آپ میں بھی وہ ایک انسرٹینٹی آ جاتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، رائٹ. اور اس سے پہلے ہی اگر آپ VPS میں انویسٹ کر چکے ہیں تو آپ کا پیسہ ایک طرح سے وہاں لاک ہو گیا. آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار اب تو شادی ہو گئی، اب تو بچے ہو گئے، اب تو پیسے چاہیے، اب میں کیا کروں، میں نے تو کاروبار کرنا ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں کونس ہیں. اگر تو آپ اس فیز آف لائف میں ہیں جس میں آپ رسک لے رہے ہیں، جس میں آپ نئی نئی چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں، نئی جگہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، تو پھر میں یہ سجیسٹ کروں گی، ریشنلی بھی دیکھا جائے، ایز این اکانومسٹ بھی دیکھا جائے،
کہ وی پی ایس از ناٹ میکنگ سینس فار یو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ میوچل فنڈز میں انویسٹ کریں یا اسٹاکس میں انویسٹ کریں اور پھر اس کو لے کے چلیں اور پھر آگے سوچیں کہ میں وی پی ایس میں کروں یا نہ کروں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا رسک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ کی تھوڑی سمجھ ہونی چاہیے. لوگ ابھی یہ وی پی ایس سن کے تو کہیں گے واؤ میں انویسٹ کرتا ہوں، اور جا کے چوز کریں گے فل آن میں ایکویٹی میں ہی جاؤں گا اور میں بہت رسک لوں گا. تو ہو سکتا ہے آپ کے ریٹرنز اتنے نہ ہوں جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو ٹیکس کریڈٹ ملتا بھی رہے، ریٹرنز لو ہوں گے تو فائدہ نہیں ہے. تو یہ 2-3 کونس ہیں، ان کے بارے میں سوچیں، پورا اس کو تھرولی اسٹڈی کریں، صرف اس ویڈیو پہ ریلائی نہ کریں، اور بھی ویڈیوز دیکھیں اور پھر ڈیسائیڈ کریں. اب میں پرسنلی وی پی ایس ریکمینڈ کروں گی 30+ لوگوں کو جو تھوڑے اسٹیبل ہو گئے ہیں لائف میں، تھوڑے ان کے خرچے اسٹریم لائن ہو گئے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ لائف کیسے گزر رہی ہے، کہاں کیا انسرٹن ہو رہا ہے، ایک ایمرجنسی فنڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ان کے لیے آئی ہائیلی ریکمینڈ وی پی ایس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. پلیز ڈو شیئر اف یو تھنک اٹس یوزفل اینڈ سبسکرائب. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.